بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نین اردو اور میں جواد اصغر شاہ۔ ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی ظفر اقبال صاحب، جو NA53 اور PP11 سے انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ ان سے ہم چند سوال کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو حاجی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے چینل نے اس وقت میرا جو انٹرویو کر رہے ہیں اور پبلک تک میرے ویوز پہنچا رہے ہیں۔ آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ کی ترجیح بنیادوں پر PP11 میں کون سے ایسے مسائل ہیں جنہیں حل ہونا چاہیے، اور گزشتہ گورنمنٹ میں یا جو منتخب نمائندگان تھے انہوں نے اس طرف توجہ بالکل نہیں دی ہے؟ اس میں ہمارا جو PP11 کا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ واٹر سپلائی کا ہے کہ کسی علاقے میں واٹر سپلائی اسکیم موجود نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ ہے تو وہ اس طرح کی ہے کہ کسی جگہ ٹیوب ویل ہے وہ کام نہیں کر رہے۔ دیکھیں کہ یہ جو میں نے پہلے کہا کہ جو یونین کونسل گرجا تھی، اس کی ابھی 3 یونین کونسل جو ہے نا، ویسے تو اس کی 4 ہیں لیکن 3 یونین کونسل میرے حلقے میں آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دمیال کے ساتھ موری غزن ہے، اور اڈیالہ کی داما اور کلیال اور کچھ یہ مرغا کا ایریا بھی آتا ہے ہمارے یہاں۔ یہ جو ایریاز ہے نا جس میں 5 یونین کونسل ہیں، یہ ہمارے کیونکہ اس کے سینٹر میں بیٹھا ہوں۔ چک جلال الدین کی 2 یونین کونسل، لکھن، موری غزن اور دمیال، یہاں پہ تو ہماری ورکنگ اللہ کا شکر بہت اچھی ہے۔ اور جو رہ گئے داما سیدہ اور کلیال اور اس کے ساتھ کے ایریے، اس میں بھی ہم نے ورکنگ اپنی سٹارٹ کر دی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں اچھا رزلٹ ملے گا۔ اچھا حاجی صاحب، ایک آپ کے بارے میں کہہ لیں کہ یا آپ کے مخالفین یہ تاثر پھیلا رہے ہیں کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ صرف قبرستان کی حد تک کے، اور لوگوں کو بٹھا کے ان کی صلح کروا دی، کسی کے فارم ٹیسٹ کر دیے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جو ایک قبرستان کا ایشو ہے وہ ایسا ایشو ہے کہ اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک رفائی کام ہے، میں شروع سے رفائی کام کرتا آ رہا ہوں۔ ان کے جو باتیں کرتے ہیں نا، ان کے بھی جو کوئی آباء و اجداد فوت ہوتے ہیں نا، یہ رشتہ دار، وہ بھی ہمارے ہی قبرستان میں دفن ہوتے ہیں۔ تو اس وقت حاجی ظفر اقبال بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ سیاست کرتے ہیں۔ سیاست نہیں ہے یہ، میرا شروع سے ایک ماٹو رہا ہے کہ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکوں، تو اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دی ہے، اگر یہ کر سکتے ہیں تو کریں۔ اور دوسرا صاحب یہ بتائیں، حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ اس سے آپ کا کوئی ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے یہ بسکٹ فیکٹری چوک کی جو حالت ہے، جو دکاندار ادھر جو پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور ایک عرصہ ہو گیا کہ گزشتہ گورنمنٹ کے دور میں اعلان ہوا تھا، راجہ بشارت صاحب نے کیا تھا، اور اس کا بھی قصوروار ہے۔ انڈائریکٹلی آپ کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بارے میں، کیونکہ ایک تاثر یہ مشہور ہے کہ اگر آپ کوئی کام کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے۔ دیکھیں، جہاں تک کیونکہ میں کنٹونمنٹ بورڈ کا ممبر تھا اس وقت، تو بسکٹ فیکٹری چوک سے لے کر یہ جو آگے جہاں پہ پولیس چوکی یا بیس کا ایریا تھا، یہ کیونکہ میرے انڈر آتا تھا تو میں نے اس کا کام تو تقریباً آلموسٹ مکمل کروا دیا تھا۔ یہ آگے آتا تھا ایک دیہی علاقہ، جس میں کیونکہ یہ میرے اختیار میں، دائرۂ اختیار میں نہیں تھا اس وقت، اگر ہوتا تو میں اس وقت یہ روڈیں مکمل ہو چکی ہوتی۔ تو پھر اس کے بعد اس میں جو ٹھیکیدار تھے وہ تبدیل ہوتے رہے، پھر گورنمنٹ کے جانے کی وجہ سے بھی کافی سارا یہاں پہ ڈنٹ پڑا۔ تو انشاءاللہ آنے کے فوراً بعد میں یہ کام انشاءاللہ پہلی ترجیح میں انشاءاللہ مکمل کروا دوں گا۔ اور دوسرا یہ چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا بھی، جیسے آپ مختلف سیاسی جماعتوں میں بھی رہے ہیں، آپ کا ایک کنیکشن بھی پرماننٹ رہتا ہے، تو کیا ان کی حمایت آپ کو حاصل ہے؟ یا پچھلے دنوں میں ایک خبر آئی تھی کہ چودھری صاحب کسی کی حمایت کا اعلان کریں گے PP11 میں، تو کہیں وہ آپ ہی تو نہیں ہیں؟ جہاں تک چودھری نثار علی خان صاحب کا تعلق ہے، وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا بھی ہے اور ہے بھی ہے۔ وہ ایک مشاورت چل رہی ہے، انشاءاللہ 2-4 دنوں میں اس پہ ڈیسیژن ہو جائے گا۔ آپشن جیتنے کے بعد آپ کون سی پارٹی کو جوائن کرنے میں ترجیح دیں گے؟ میرے نزدیک کوئی پارٹی اہم نہیں ہے، میرے نزدیک میرے علاقے کے مسائل ہیں۔ مجھے جو حکومت بنے گی وہ اگر میرے علاقے کے مسائل، جس میں واٹر سپلائی ہے، اسکولوں کالجوں کے مسئلے ہیں، ہیلتھ کے مسئلے ہیں، یہ روڈز کے مسئلے ہیں، اور اسی طرح سیوریج لائنوں
ڈرینیج سسٹم کا مسئلہ ہے، وہ حل جو میرے ساتھ تعاون کریں گے حل کرنے کے لیے، میں اس کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ میں پبلک کا نمائندہ ہوں اور پبلک کے ہی کام کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اور دوسرا ایک آپ سوال یہ بتا دیں کہ جیسے ایک طرف پارٹی کا ٹکٹ اور دوسری ایک طرف آزاد حیثیت میں لڑنا، یہ کتنا مشکل کام ہے؟ مجھے تو بہت مزہ آیا الیکشن لڑ کے، کہ اس دفعہ میں نے ہمیشہ آزاد الیکشن لڑا، اس دفعہ بھی آزاد ہی الیکشن لڑ رہا ہوں۔ تو پبلک کے پاس جاتا ہوں نا، کبھی مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا ٹکٹ کون سا ہے، وہ تو مجھے انہوں نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور بڑا ویلکم کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس علاقے سے انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ تو انتخابی نشان کیا ہے آپ کا؟ میرا انتخابی شان مور ہے، اور مور پہ ہی انشاءاللہ لوگ دھڑا دھڑ 8 فروری کو مور لگا کے اس علاقے کی تقدیر بدلیں گے۔